السلام علیکم ویورز، دس از می فضا ریاض. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے پروگرام میں. اور آج ہم جو ہے وہ خاص طور پر ہماری فوج جو آپریشنل کام کر رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں انگیج ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جو آرمی آفیسرز ابھی ریسنٹلی افغانستان کے ساتھ ہمارے جو ایشوز چل رہے ہیں، افغانستان میں آلموسٹ ہم نے ڈسٹروائے کر دی ہیں ان کی تمام جو ایسی تمام چوکیاں جہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بمباری کری ہے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو اندر تک جا کے اب تو ان کو خاموش کروا دیا. ہماری ایئر فورس نے، پیرا ٹروپرز نے جو کام کیا ہے. آرمی کا رول بیسکلی ڈیفینس بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی ہو بھی جائے، کہیں پر کوئی آفت آ جائے تو بھی ہمیں سب سے پہلے این ڈی ایم اے میں ہمیں فوج پہ ہی طرف نظریں ہوتی ہیں کہ وہ ریسکیو آپریشنز کریں، یا ویسے اوور آل کوئی بھی سچویشن ہو اس میں ہماری پاک آرمی جو ہے وہ ہمیشہ ایکٹیو نظر آتی ہے. سو یہ بہت زیادہ کنٹروورشل بھی بن جاتی ہے. کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی ان کی بہت زیادہ ہے. تو ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں، وجاہت خان، سچ اے سیزنل جرنلسٹ اور بڑا ایکسپوئر ہے ان کا، اور آپ اکثر ان کو ڈفرینٹ نیوز چینلز میں، ٹی وی اسکرینس پر دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر یہ بڑے ووکل ہیں. ویلکم ٹو دا شو وجاہت. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم لوگ اکٹھے شوز بھی کرتے رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم یہ چیز آف اینڈ آن، آف دا کیمرہ یا آن کیمرہ بھی ہم لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ بہت زیادہ نا ایک ہٹ کے امیج پورٹرے کیا جاتا ہے فوج کا نا، نیگیٹیوٹی میں بھی بہت زیادہ. سو ہر چیز کہیں نہ کہیں ہم انٹرلنک خود جا کے بھی کر دیتے ہیں. اور اگر ایز اے جنیرک ہم اپنی آڈینس کو ہی بتانے لگے یا بیٹھے ہیں، جیسے ہمارا شاید ایکسپوئر عام لوگوں سے بہت زیادہ ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ معاملات کیسے چلتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہاں غلطی ہے کہ کہاں ہماری یوتھ جو ہے وہ متنفر ہوتی نظر آ رہی ہے فوج سے؟ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم جو سب سے زیادہ تنقید فوج پہ ہوتی ہے وہ ہم ہمیشہ سے گھسی پیٹی لائن سننے کو ہمیں ملتی تھی کہ 70% بجٹ یہ کھا جاتے ہیں، اور دوسرے کنٹریز کی مثالیں دی جاتی تھی کہ دیکھیں باہر کے ملکوں میں ترقی کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہر ادارہ اپنے اس میں ڈومین میں رہ کے کام کرتا ہے. لیکن یہ لاسٹ 6 months کی اگر ہم ریکارڈ کو سامنے رکھیں، ایران جنگ ہوئی، افغانستان کا معاملہ ہوا، پھر یہ ابھی جو جس طرح یو اے پہ اٹیک ہوا ایران کی طرف سے، کتنے بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، مار کہاں سے کھائی کہ ان کا ڈیفنس اسٹرانگ نہیں تھا، دفاع ان کا مضبوط نہیں تھا. اب دبئی دنیا کی آئیڈیل ترین اکانومی اور آئیڈیل ترین کنٹریز میں سیفسٹ ترین کنٹریز کو کہا جاتا ہے. لیکن آج میرا خیال ہے کہ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم اپنے اداروں کو، ہمارے جو سے پولیٹیشنز یا جو ان سے پاکستان کے حکمران رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بننے میں کردار ادا کیا ہے، ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ آج اگر ہماری آرمی نے یا ہماری گورنمنٹس نے ڈیفنس پہ بجٹ لگایا ہے تو اسی وجہ سے کسی دشمن کی ہمت نہیں ہے فضا کہ وہ میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھ سکے. ورنہ آپ دیکھیں اکانومی میں کتنے آگے ہیں، دبئی، یو اے ای، پھر ایران اور دوسری کنٹریز کی مثالیں دیکھیں، سعودی عربیہ. ہمارے پاس انڈیا سب سے بڑی ایگزامپل ہے، انڈیا سب سے بڑی ہے. تو آج تاریخ نے یہ چیز کو صحیح ثابت کیا ہے کہ آپ کی ہیلتھ پہ جتنا مرضی پیسہ لگا لیں، ایجوکیشن پہ، انفراسٹرکچر پہ، بٹ اگر آپ کا ڈیفنس مضبوط نہیں ہے تو یہ ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں ساری چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اداروں کا اور ہماری آرمی کا خاص طور پہ ہم دیکھیں، کوئی بھی ادارہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، لوپ ہولز کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، لیکن کولیکٹیو اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اداروں کو خراج تحسین آج ہم پیش کرتے ہیں کہ اگر آج ہم محفوظ ہیں. دشمن انڈیا کو دیکھ لیں، افغانستان جو کہ انڈین کالونی بنا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ان کی ہمت نہیں، اور جس طریقے سے پاکستانی فوج نے ثابت کیا ہے انڈیا کے اٹیک کو، جس طریقے سے ہم نے ان کو بالکل جواب دیا، ریٹیلیٹ کیا ہے، پھر افغانستان میں جس طریقے سے چاروں شانے چت کیا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان آج اسلام آباد ایکارڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے دفاع کی مضبوطی ہے کہ دنیا بڑی بڑی سپر پاورز کے جو فیصلے ہیں پلیٹ فارم پاکستان دے رہا ہے. آج اسلام آباد پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہی اسی لیے ہے کہ ہماری جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کا جو پچھلے 1 سال کے اندر جو وقار دنیا میں بلند ہوا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ
آج اگر ڈیفنس پہ کام نہ کیا ہوتا ہم بھی آج افغانستان ایران اور اس طرح کی سچویشن کا اپنا دفاع کے لیے دیکھ رہے ہوتے کسی کو. اچھا ایسا کیوں ہے کہ ہمارے یہاں پر نا ہمیشہ آرمی چیف کوئی بھی آئے اس کو متنازع بنا دیتے ہیں, کوئی بھی ہو, چاہے وہ کیانی ہو, راحیل شریف ہو یا باجوہ ہو یا ابھی جو ہے, مطلب پتہ نہیں کیوں وہ جو ایک پوزیشن پر اسٹیک ہولڈر بیٹھا ہوا ہے جو کہ صحیح کمانڈ چین سے اور صحیح طریقے سے آیا, ظاہر ہے اپوائنٹ کہیں نہ کہیں پرائم منسٹر ہی تو کرتا ہے نا, جو بھی 4 نام جاتے ہیں اور اس کے بعد اس نے پک کرنا ہوتا ہے, اس کو متنازع بنا دیتے ہیں ہر اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے, اس طرح کر رہا ہے. یہ بڑا جنرل پرسیپشن ہے اور اس پہ جو ہے وہ ہماری یوتھ بلیو بھی بہت زیادہ کر لیتی ہے کہ واقعی وہی ایسا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں نا کہ دیکھیں آرمی چیف کو متنازع, وہ تو ہمارے ہاں تو ایک سیاسی مقاصد کے لیے لوگ ہیرو بھی بنا لیتے ہیں, ان کو ولن بھی بنا دیتے ہیں جب ان کے ایجنڈاز پورا نہیں ہوتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کوئی سیلاب ہو, کوئی آفت ہو تو ہماری آرمی آگے. اب یہ پولیٹیشنز کو دیکھ لیں, سیاستدانوں کو دیکھ لیں, ان کے اوپر کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری فورن پالیسی ڈیزائن کرنے کی سخت رکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز کے اندر اتنا دم خم یا اتنا ان کا ویژن ہے گلوبلی کہ یا اتنا ان کا گلوبل ایکسپوجر ہے کہ ہماری فورن پالیسی ڈیزائن کریں؟ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ یو ایس کے اندر پینٹاگون کے بغیر فیصلے نہیں ہوتے ہیں. آپ کے کابل میں بھی وہاں کے جو افغان رجیم ہے, طالبان, جو بھی ڈیفنس انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا بھر میں, وہ سم طے کرتے ہیں. پولیٹیشین نے تو آنا ہے 2 سال کے لیے 5 سال کے لیے چلے جانا ہے, اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں, لیکن اداروں نے تو تا حیات رہنا ہے. اور اداروں کے بغیر آج ہماری آرمی کو 1 منٹ کے لیے آپ سائڈ پہ رکھیں, فورن پالیسی کیا ہے ہماری, ایون انٹرنل پالیسی کیا ہے, انٹیریئر پالیسی ہماری کچھ نہیں ہے ڈیفنس کے میدان میں. پھر آفت آتی ہے, این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے, یہی ادارے آگے آگے ہوتے ہیں نا, انہی کو دیکھتے ہیں. تو ان کو آپ مائنس کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ ایک نا ہمارے جو سیاستدانوں نے ہمارے عوام کو بڑا غلط ایک وہ پورٹرے کر دیا ہے امیج آ کے, ورنہ دنیا بھر میں یہ ادارے ہوتے ہیں, آفات ہوں یا کوئی بھی محاذ ہو, ادارے ہی آگے, اور قوم اپنا ٹیکس کا پیسہ اگر ان کو دیتی ہے اسی لیے دیتی ہے کہ یہ ہماری حفاظت کے ضامن ہے. اور انہوں نے ثابت کیا ہے انڈیا کے ساتھ معاملات میں, دیکھیں افغانستان کے اندر دیکھیں, ورنہ مجھے بتائیں نا یہی افغانستان جس نے سپر پاور کو ناکو چنے چبوائے تھے امریکہ کو, پاکستان کے اندر آنے کی جرت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہاں پہ پاکستان آرمی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ پرسیپشن بھی غلط ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. کوئی بھی ادارہ سسٹین کر ہی نہیں سکتا کہ اگر عوام کا بیک اپ ان کے ساتھ موجود نہیں ہے. اور اب تو میرا خیال ہے کہ ان جنگوں کے دوران دنیا نے ثابت کیا ہے کہ ہماری آرمی کی پشت پر اگر پاکستانی قوم کھڑی ہے تبھی ہمارا مورال اتنا ہے, اور دنیا اس کو ایکنالج کر رہی ہے, آپ لوگ نہ کریں. اچھا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کہیں نہ کہیں پولیٹیشنز نے مطلب ہمارے یوتھ کو, اسپیشلی جینزیز کو, میں چونکہ زیادہ انٹریکشن میرا یوتھ کے ساتھ ہوتا ہے, جینزیز کے ساتھ ہوتا ہے, اور میں انہیں سے پوچھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ آرمی کو لے کے کیا سوچتے ہیں اور کیا. بڑا چیز چینج ہو گئی ہے. 9 مئی والے بھی اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی شکر ہے ہماری فوج ہمارے ساتھ ہے, ورنہ انڈیا جس طرح ہم پہ اٹیک کرنے کو آ گیا تھا مئی کے اندر 2025 میں, تو یہ تو ہماری ایئر فورس اور ہمارے جو آرم فورسز ہیں ان کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. تو یہ نا اب کہیں نہ کہیں ایک مت بریک ہو بھی رہا ہے. ایک سٹرگل, ایک پوری کی پوری ایک آرمی آفیسر جس طریقے سے رینک وائز جاتا ہے, جیسے جیسے پروموشن ہوتی ہے, یہ شاید اس طریقے سے پبلکلی لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے. لیکن مطلب یہ بڑے ایک ہمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی, آپ کے بچے ہیں, آپ کی شادی ہونے والی ہے, بٹ پھر بھی آپ اس سب چیزوں کو بھلا کے آپ کی اگر پوسٹنگ لگتی ہے افغانستان میں, آپ جا کے وہاں پہ کھڑے ہو. مجھے بتائیں, کوئی میرا خیال ہے مجھے اگر کوئی 5 یا 10 لاکھ روپے بھی دے تو میں بارڈر پہ کبھی نہیں جا کے کھڑا ہونا پسند کروں گا. پیسوں کے لیے کوئی اپنی جان کو داؤ پہ نہیں لگاتا. عیدیں کوئی بھی اپنی فیملیز کے بغیر گزارنا پسند نہیں کرتا. اوبویسلی ایک موٹیویشن ہے, ایک جذبہ ہے, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اب کیونکہ دنیا جب سے گلوبل ولیج بنی ہے تو ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا باقی جس طرح ادارے کے خلاف لوگ سازشیں کرتے ہیں, جو دشمن پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, میرا خیال ہے کہ ہمارے آئی ایس پی آر کو بھی چاہیے کہ ان کا بھی ایک ایسا پراپر پلیٹ فارم ہونا چاہیے ہے جو یوتھ کے سوالوں کو ایڈریس دے. دیکھیں جہاں پر سوال ہوتا ہے اس کا اگر جواب نہ ملے تو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. تو اوبویسلی اس پہ آئی ایس پی آر کام بھی کر رہا ہوگا, جس کا باقاعدہ مقصد بھی یہی ہے تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جن کا کلیکٹیو اویئرنیس جو ذہنی شعور کی سطح ہے 2018 کے بعد ان کی شروع ہوئی ہے,
ان کو میرا خیال ہے بتانا چاہیے, تاریخ بتانی چاہیے کہ میجر عزیز بھٹی کون تھے, سرور شہید کون تھے, راشد منہاس کون تھے, اس کے علاوہ طفیل شہید کون تھے. ان سب کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ہماری یوتھ کو آگاہی ہونی چاہیے کہ ہماری آرمی کی شہادتیں کیا ہیں, ان کی طاقت کے, ان کی جو جرت کے کارنامے ہیں, ان کی شہادت کے جو کارنامے ہیں, ان کو میرا خیال ہے کہ یوتھ کو پہنچانا چاہیے, کنوے کرنا چاہیے. شریف صاحب وہ جا رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں, طلباء سے انٹریکشن بھی کرتے ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں, ان کے سوالوں کے, آئی تھنک وہ ہی از ڈوئنگ ونڈرفل. آصف غفور صاحب کے ساتھ اب بعد میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ان سے بھی زیادہ شاید بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کاموں کو. میں تو ان کی پریس کانفرنس جو کرتے ہیں بڑا انجوائے کرتی ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں جب عمران خان سے ریلیٹڈ کوئی سوال جب وہ کرتے ہیں تو وہ اس پہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں اب ان کا نام بھی لینا نہیں پسند کروں گا کیونکہ وہ فورن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی فین فالوئنگ تو ان کی ہے. ان کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک طریقے سے ٹیکل کر پا رہے ہیں کچھ؟ نہیں, دیکھیں یہاں پہ نا ہماری یوتھ کی بھی, عوام کی بھی ذمہ داری ہے. آپ کو ڈفرینس معلوم ہونا چاہیے ریاست میں اور سیاست میں. ایک ہماری سیاست کا محور ہونا چاہیے بالکل, لیکن ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے کہ کیا ہماری سیاست ہماری ریاست کے اوپر غالب تو نہیں آ رہی ہے. عمران خان صاحب اس میں کس کو شک ہے, کس کو دو رائے ہے کہ وہ ایک یوتھ آئیکن ہے, ایک ان کی پاپولیرٹی ایسے کیا ڈینائل ہے. لیکن آپ کو اتنا میرا خیال ہے کہ آپ کا سماجی شعور ہونا چاہیے کہ کوئی بھی رہنما ہو وہ ریاست سے بڑھ کر نہیں ہوتا. میری محبت اگر میرے کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ وابستگی ہے, بٹ مجھے ایک پیرامیٹر یہ ہونا چاہیے میرا کہ اگر وہ میری ریاست کے لیے نقصان دہ ہے تو کم از کم میں اس کو اکاؤنٹیبل کروں. یہاں پہ مقدس گائے تو کوئی نہیں ہے. اچھا بات ٹھیک ہے, مقدس گائے کوئی نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا, وہی ریاست سیاست جو آپ بات کر رہے ہیں, تو افغانستان میں جا کے یہ لوگ لڑے نا, نہیں لڑ سکتے کیونکہ وہی بات ہے کہ یہ پھر پوری ٹریننگ اور یہ ہوتی ہے. ابھی کرنٹ جس طریقے سے ایران والا ایشو بنا ہوا ہے, ایران یو ایس جس طریقے سے پاکستان کی فورن ڈپلومیسی اور جس طریقے سے ہم لوگ کر رہے ہیں, اس پورے اوور آل جس طریقے سے اب ہمارے چیف جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی بڑے پسندیدہ ہیں, لیکن ایران بھی آن دی ادر ہینڈ ہمارے ساتھ ہے. پاکستان کا سٹینس خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ, پولیٹیکل, پوری کی پوری اسٹریٹجی ہماری یوتھ کو اگر براڈر ایکسپیکٹ میں آپ سمجھانا چاہیں. یوتھ کے لیے تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اس ٹائم ڈپلومیٹک جو کامیابی پاکستان کو ہے وہ کسی کو نہیں ہے. امریکہ اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے, ایران کی نظریں اسلام آباد پر ہیں, اس کے علاوہ چائنا پاکستان کی طرف نظریں جمائے بیٹھا ہے, روس کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے سٹانس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اسلام آباد اکارڈ کی آپ کو پتہ ہے کہ آج کا ذکر کیا جا رہا ہے, وہ اسلام آباد اکارڈ کیا ہے, کیونکہ پاکستان واحد اس وقت اپنی اس اینٹی کے ساتھ کھڑا ہے کہ یہ واحد ملک ہے جس کے اوپر ایران بھی ریلائی کرنے کو تیار ہے, امریکہ بھی ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, چائنا اور رشیا بھی پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں, ٹرکی بھی پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ بھی پاکستان میں جو ہے ہر طرح سے اس کی امیدیں بھی پاکستان سے وابستہ ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ اس سے بڑی سفارتی کامیابی کوئی نہیں ہے, اور یہی پیرامیٹر ہونا چاہیے. اور ہماری یوتھ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ تمام کنٹریز ہیں کہ جو سپر پاورز اپنے اس پہ اکنومیکلی ہم سے بہت آگے ہیں. ڈپلومیٹکلی ہم بات کریں تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے. آج انڈیا جو ہے بالکل اکیلا میدان میں کھڑا ہے. آپ انڈین میڈیا اٹھا کر دیکھیں, آپ کو وہاں سے لگ جائے گا کہ پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے. افغانستان میں صف ماتم ہے. وجہ یہی ہے کہ جو پاکستان اس وقت جو دنیا کی توجہ کا محور اور مرکز بنا ہوا ہے, تو اس سے بڑی سفارتی کامیابی ہماری پالیسیز ہیں. اور ایک ایز اے پیٹریوٹک, ایز اے محب وطن, ایز اے نیشنلسٹ, میرا خیال ہے ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے. سیاسی وابستگیاں ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, نون پی ایم ایل این کے ساتھ ہوں, لیکن بینگ اے پاکستانی جب آپ کے سبز پرچم کا احترام ہوتا ہے تو وہ پھر الٹیمیٹلی میری کامیابی ہے, اس میں میری ہی پتہ ہے. سب چیزوں کا آپ کو لگتا ہے جن زی کو فرق پڑتا ہے, پیٹریوٹزم یا ہمارا جھنڈا, ہمارا پاسپورٹ, یا اب تو میں نے جن کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ہماری طرف سے, چاہے مریم ہے, چاہے شہباز ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں ہمیشہ امید کی بات کرنی چاہیے, اور میرا خیال ہے لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج بھی ہو رہا ہے, کیونکہ آج کا جو جن زی ہے وہ سوال کرتا ہے, اور جو دنیا میں اس وقت چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس سے تو میرا خیال ہے کہ اوبویسلی کہیں نہ کہیں چیزیں فرق تو پڑتی ہیں. باقی پھر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, شدت پسندی چاہے سیاست میں ہو یا چاہے کسی بھی شعبے میں ہو, وہ نقصان دہ ہوتی ہے. افغانستان پہ اسپیشلی میں بات کرنا چاہوں گی, ہم نے 70 ایئرز ان کو سنبھالا, ان کو سب کچھ دیا, اپنے کاروبار دیے. مطلب میں تو کہتی تھی کہ وہ ایک سب سے بڑی ہجرت جس کو ہم نے ایز اے گیسٹ
اب وہی جب ان کو واپس بھیج رہے ہیں تو احسان فراموشی والی حرکتیں کر رہے ہیں. دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب یہاں سے لوگ جو ہیں وہ ان کا اعلی کار بن کے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ نہیں ان کو ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے, وہ پورے ریاست اور سیاست دونوں کے فیصلوں سے الگ ہٹ کے جو کھڑے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کا کیسے, کیونکہ ہے تو اچھا 79 کے بعد جب رشین وار ہوئی تھی تو جتنے بڑی تعداد میں افغان ریفیوجیز کو پاکستان نے ویلکم کیا تھا, اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے وہ بیانات اور وہ چیزیں ہیں, تو انہوں نے کہا تھا یہ مہاجرین کی, انصار و مہاجرین کی یاد تازہ کی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ مسلم برادر ملک تھا افغانستان, اور وہاں سے لوگ آئے تھے اور جس طرح ان کو ویلکم کیا, اب ان کی تیسری یا چوتھی نسل یہاں پہ رہ رہی ہے. بٹ مجھے 2-3 جگہوں پر بہت افسوس ہوا دیکھ کے, پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے نا تو بنگالی, بے شک بنگلہ دیش ایک الگ ملک بن چکا ہے, لیکن ان کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہوتی ہیں, وہ آج بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں, چاہے وہ ہماری غلطیاں تھیں جو وٹس ایور جو بھی تھا, لیکن وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں. اور دکھ یہ ہوا مجھے جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو افغانستان کہ جو زیادہ تر ہمارے, تمام کی میں بات نہیں کرتا, لیکن بہت سے ایسے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں, افغانی بھائی ہمارے, ان کی دوسری نسل یہاں پہ پروان چڑھ رہی ہے, لیکن وہ انڈیا کے جیتنے پہ خوش ہوتے ہیں, ہماری ہار پہ ان کو خوشی ہوتی ہے. تو مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار ایک تو آپ کو ویلکم کیا, ہاتھوں ہاتھ لیا, اور آپ کو ہم نے رہنے کے لیے جگہ دی وہاں پہ, اس کے باوجود بھی اگر آپ دشمنوں کے ساتھ مل کے خوشی منائیں گے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی باتیں کریں گے, اور پھر جتنی بڑی ٹیررزم ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اعلی کار ہمارے یہ افغانی لوگ تھے یہاں کے رہنے والے, سہولت کاری وہی سے, چائنیز اٹیک ہو, BLA کی سپورٹ ہو, سب تو وہ نکلتے ہیں. تو یہ ایک بطور ریاست کا شہری میں بھی سوال اٹھاؤں گا کہ پھر ریاست کو چاہیے کہ ان کو اگر اتنا میزبانی کے باوجود بھی اگر یہ لوگ الٹا ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, پاکستان کو ہی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی باتیں کریں, تو پھر ان سے معذرت کریں اور کہیں کہ پھر آپ کو, آپ کا وطن مبارک ہو, آپ جائیں وہاں پہ, یہاں کا آپ کھاتے بھی ہیں اور یہاں پہ گالی بھی دیتے ہیں آپ کو, یہ تو ویسے ہی چیز غلط ہے. بٹ پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں بڑی مصلحت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کی تیسری چوتھی نسل یہاں پہ ہے, اب سارے افغانی بھی ایسے نہیں ہیں, تو ہمیں بھی کچھ اس طریقے سے اسٹیپس لینے ہوں گے کہ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان بیچاروں کو بھی دوسری صف پہ نہ کریں, ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو بھی کیٹیگرائز کرنا ہوگا. اور یہی بات ہے کہ ایٹ دی اینڈ ایونچولی یہ سارے فیصلے ریاست کے ہی ہوتے ہیں اور اس نے ہی کرنے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اینڈ آئی ہوپ سو کہ بہت سی ایسی چیزیں, کانسیپٹس جو کہ ہم ٹی وی پر بیٹھ کر نہیں اس کو اس طرح بات کرتے, بٹ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وی کین ڈسکس, وی کین ٹاک اباؤٹ, وی کین ڈبیٹ اباؤٹ, اور بڑا اوپنلی. آئی تھنک ایک بہت ٹف کویشچن میں نے وجاہت سے پوچھے ہیں کہ یہ شاید ٹی وی پر اگر میں بیٹھی ہوتی تو میں اس طریقے سے بات نہیں کر سکتی تھی یا لفظوں کو گھما سکتی تھی, اینڈ یو ہینڈل اٹ ریئلی ویل. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.